اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فارمز آف وربس کے متعلق، یعنی وربس کی مختلف شکلیں۔ ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو، یعنی ایک ایسا لفظ جسے کسی عمل کے متعلق پتہ چلتا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم جن وربس کی مختلف فارمز کے متعلق پڑھیں گے وہ ریگولر وربس کہلائے جاتے ہیں۔ ریگولر وربس ایسے وربس ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں لیٹر ایس یا ای ڈی کا اضافہ کر کے ان کی فارم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی ریگولر وربس فارم کی تبدیلی کے لیے ایک کنسسٹنٹ پیٹرن کو فالو کرتے ہیں۔ کنسسٹنٹ پیٹرن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا انداز یا شکل جسے بار بار دہرایا جائے، وہ کہلایا جاتا ہے کنسسٹنٹ پیٹرن۔ تو ان وربس کی فارمز میں چونکہ ایک ہی پیٹرن بار بار دہرایا جاتا ہے، لہٰذا ان کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارمز جو ہیں یا یہ ورب ریگولر وربس جو ہیں یہ ریلائبل فارمز بناتے ہیں۔ ریلائبل کہتے ہیں اس چیز کو جس پر ٹرسٹ یعنی اعتبار کیا جا سکے، جیسا کہ ریگولر وربس ایک رول فالو کرتے ہیں جس کی مدد سے ان کی مختلف فارمز بنائی جا سکتی ہیں، لہٰذا انہیں یاد رکھنے کی یعنی زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بڑی آسانی کے ساتھ لیٹر ایس یا ای ڈی کا اضافہ کر کے ان کی فارم کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو ریگولر وربس کی پہچان کے طور پر ہم ان کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ریگولر وربس ہیو ریلائبل فارمز، یعنی ریگولر وربس کی مختلف فارمز پر ریگولر وربس کی مختلف فارمز کو آسانی سے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی رول کو فالو کرتی ہیں، اور تمام ریگولر وربس کی یہ مختلف فارمز تقریباً ایک ہی جیسی یعنی ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں لفظ لسن کو۔ لسن یعنی سننا، یہ ہے ایک ورب اور یہ ہے اس کی بیسک فارم۔ اور بیسک فارم وہ ہوتی ہے جب ابھی ورب کے آخر یا اس سے پہلے کسی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ورب کی بیسک فارم سے پہلے اگر لفظ ٹو لگا دیا جائے تو پھر اسے انفینیٹیو کہتے ہیں۔ تو انفینیٹیوز جو ہیں یہ ہے ورب کی پہلی قسم، اور انفینیٹیو کس طرح سے بنتا ہے؟ ورب کی بیسک فارم سے پہلے لفظ ٹو لگا دینے سے۔ تو جب ورب انفینیٹیو فارم میں آ جاتا ہے تو پھر اسے جملوں کے اندر ناؤن، ایڈجیکٹو یا پھر ایڈورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناؤن کہتے ہیں کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو۔ ایڈجیکٹو وہ لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے یا اس کے متعلق بتاتا ہے، اور ایڈورب وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ورب کے متعلق کچھ بتاتے ہیں یا انہیں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وربس کی پہلی فارم کہلائی جاتی ہے انفینیٹیوز کی۔ اب دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اس جملے کو، پلیز لسن ٹو می، یعنی برائے مہربانی میری بات سنو۔ اس جملے میں لفظ لسن جو ہے اسے استعمال کیا گیا ہے ایک ورب کے طور پر، اور یہ ہے اس کی بیسک فارم۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یہ دوسرا جملہ، آئی وانٹ ٹو لسن، یعنی میں سننا چاہتا ہوں۔ اس جملے میں لفظ آئی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ یعنی عمل کرنے والا، اور وانٹ یعنی چاہتا ہوں یہ ہے اس جملے کا ورب یعنی عمل، اور جس چیز کا عمل میں استعمال کیا جانا ہے یا جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ کہلائی جاتی ہے آبجیکٹ۔ اور جملوں کے اندر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے طور پر زیادہ تر ناؤنس کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر پروناؤنس کا۔ تو اب یہاں اس جملے میں چونکہ ٹو لسن کے الفاظ جو ہیں یہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ان کی حیثیت ناؤن کی ہے، جبکہ یہ بنے ہیں ایک ورب سے جو کہ ہے لسن، اور لسن بیسک فارم ہے، اور اس سے پہلے لفظ ٹو کو لگا دینے کے بعد اسے ایک آبجیکٹ یا ناؤن کے طور پر جملے میں استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا اب یہ کہلائی جائے گی ورب کی انفینیٹیو فارم۔ تو اس طرح سے بیسک فارم کو، ورب کی بیسک فارم کو جب ٹو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ فارم کہلائی جاتی ہے انفینیٹیوز کی۔ وربس کی دوسری فارم کا نام ہے سمپل پریزنٹ۔ ہم دیکھ رہے تھے اگزامپل لفظ لسن کی جو کہ بیسک فارم ہے، اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے لسنز۔ لسنز کا مطلب ہوتا ہے سنتا یا سنتے۔ مثال کے طور پر اس جملے میں دیکھتے ہیں ہی لسنز ویری کیئرفلی، یعنی وہ بہت دھیان سے سنتا ہے۔ تو یہ جملہ ایک ایسے عمل کے متعلق بات کر رہا ہے جو کہ اکثر کیا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی عادت وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی بات کو بیان کرنے کے لیے ورب کی جس فارم کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلائی جاتی ہے سمپل پریزنٹ فارم۔ اور ریگولر وربس میں
سمپل پریزنٹ فارم بنانے کے لیے ان کے آخر میں اکثر لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، یا پھر بعض ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں یا ریگولر وربس ہوتے ہیں جن کے آخر میں لیٹرز ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ واش کی جو سمپل پریزنٹ فارم ہے یہ ہے واشز۔ واشز یعنی دھوتا ہے یا دھوتے ہیں، تو اس طرح سے لفظ واشز جو ہے وہ لفظ واش کی سمپل پریزنٹ فارم ہے۔ وربس کی اگلی فارم کا نام ہے سمپل پاسٹ، تو لفظ ورب لسن کی سمپل پاسٹ فارم ہے listened، اور یہ بنی ہے لسن کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کرنے سے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں he listened carefully، یعنی اس نے دھیان سے سنا۔ وربس کی یہ دو جو فارمز ہیں یعنی سمپل پریزنٹ اور سمپل پاسٹ، انہیں ان ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی سمپل پریزنٹ کو پریزنٹ انڈیفینٹ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ سمپل پاسٹ کو پاسٹ انڈیفینٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور انہیں انڈیفینٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وربس کی ان فارمز کے استعمال سے عمل کے متعلق یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پریزنٹ یا پاسٹ میں ہوا، لیکن اس کے متعلق مزید یہ نہیں پتہ چلتا کہ اسے کتنی دیر تک کیا گیا یا آیا اسے مکمل کر لیا گیا یا نہیں۔ تو اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کسی بھی عمل کو کب کیا گیا، اس کے لیے سمپل پاسٹ فارم کے ساتھ has, had, have یا will have کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس طرح سے کہیں he has listened carefully، یعنی اس نے دھیان سے سن لیا ہے۔ اسی طرح سے he had listened carefully، یعنی اس نے دھیان سے سن لیا تھا۔ اسی طرح سے اگر یوں کہا جائے I have listened carefully، یعنی میں نے دھیان سے سن لیا ہے، یا پھر اگر اس طرح سے کہا جائے he will have listened carefully، تو اس کا مطلب ہوگا اس نے دھیان سے سن لیا ہوگا، یا پھر اگر اس طرح سے کہا جائے he will have had listened carefully، تو اس کا مطلب ہوگا اس نے دھیان سے سن لیا ہوتا۔ تو جب وربس کی سمپل پاسٹ فارم کو has, had, have، will have had وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو تب وہ کہلائے جاتے ہیں پاسٹ پارٹیسپلز، یعنی یہ فارم ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کہلائی جائے گی۔ جیسے کہ ہم لفظ listen کی مثال استعمال کر رہے تھے، تو لفظ listen کی پاسٹ پارٹیسپل فارم ہے listened، تو اس کے آخر میں بھی لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اسے has, had, have، will have had وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور خاص بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وربس کی اس فارم کو جملوں کے اندر ایڈجیکٹیوز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایڈجیکٹیوز یعنی ایسے الفاظ جو کہ ناؤنز کے ایسے الفاظ جو کہ ناؤنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ تو جب ورب کی اس فارم کو ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو تب یہ کہلائی جاتی ہے پاسٹ پارٹیسپل، اور ایڈجیکٹیو کے طور پر اسے استعمال کرتے وقت اس کے ساتھ has, had, have وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں he repeated the listened lecture، یعنی اس نے سنا ہوا لیکچر دہرایا۔ تو یہاں لفظ listen جو ہے اسے استعمال کیا گیا ہے ایک ایڈجیکٹیو کے طور پر، کیونکہ یہ لفظ لیکچر کو ڈسکرائب کر رہا ہے جو کہ ایک ناؤن ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لفظ بنا ہے listen جو کہ ایک ورب ہے، اس کی بیسک ورب فارم کے ساتھ لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کرنے سے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ ہے ایک پاسٹ پارٹیسپل۔ اب دیکھتے ہیں وربس کی آخری فارم، یہ کہلائی جاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل۔ وربس کی اس فارم کو بنانے کے لیے ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے listen کا پریزنٹ پارٹیسپل ہے listening۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں he is listening carefully، یعنی وہ دھیان سے سن رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسے عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اور وہ ابھی جاری ہے۔ تو جب اس انداز میں بات کرنی ہو تو اس کے لیے جو ورب استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے آخر میں بیسک فارم کے بعد یعنی کہ لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ورب کی اس فارم کا استعمال زیادہ تر is، am، was، were، has، been، have been یا پھر will be اور will have been کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، He has been listening carefully for a long time، یعنی وہ کافی دیر سے بہت دھیان سے سن رہا ہے، یا پھر وہ کافی عرصے سے بہت دھیان سے سن رہا ہے۔ اسی طرح سے اسی جملے میں لفظ has کی جگہ اگر had لگا دیا جائے تو یہ ہو جائے گا He had been listening carefully for a long time، یعنی وہ کافی عرصے سے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ تو اس طرح سے پریزنٹ پارٹیسپلز کا استعمال کیا جاتا ہے جملوں کے اندر۔ اس کے علاوہ ان کے متعلق ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں بھی پاسٹ پارٹیسپل کی طرح ایڈجیکٹیوز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ناؤنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، His listening ability has helped him، یعنی اس کی سننے کی صلاحیت نے اس کی مدد کی ہے۔ اس جملے میں لفظ listening جو ہے یہ لفظ ability کو جو کہ ایک ناؤن ہے اسے ڈسکرائب کر رہا ہے، تو لہٰذا اب ہم اسے کہیں گے یہ ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل، کیونکہ یہ ایک ورب سے بنا ہے جو کہ ہے لفظ listen، اور اس کے آخر میں لیٹرز ing کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسے استعمال کیا گیا ہے جملے کے اندر ایک ایڈجیکٹو کے طور پر، لہٰذا اسے ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے ایک پریزنٹ پارٹیسپل۔ ریگولر وربس کی چند اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ لاف ہے بیسک فارم، جس کے ساتھ لفظ ٹو کا اضافہ کرنے سے یہ انفینیٹیو بن جاتی ہے۔ اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے لافس، سمپل پاسٹ ہے لافٹ، پاسٹ پارٹیسپل لافٹ، اور پریزنٹ پارٹیسپل ہے لافنگ۔ لفظ اسٹارٹ یہ ہے ورب کی بیسک فارم، اس کے ساتھ ٹو کا اضافہ کرنے سے کیا بنتی ہے انفینیٹیو۔ اس کی سمپل پریزنٹ فارم ہے اسٹارٹس، سمپل پاسٹ اسٹارٹیڈ، پاسٹ پارٹیسپل اسٹارٹیڈ، اور پریزنٹ پارٹیسپل ہے اسٹارٹنگ۔ اسی طرح سے ہے لفظ ٹریول جو کہ ہے بیسک فارم، اور اس کے ساتھ ٹو کا اضافہ کرنے سے کیا بنتی ہے انفینیٹیو۔ اس کی سمپل پریزنٹ ہے ٹریولس، سمپل پاسٹ ٹریولڈ، پاسٹ پارٹیسپل ٹریولڈ، اور پریزنٹ پارٹیسپل ہے ٹریولنگ۔ کا مطلب ہے ہنسنا، اسٹارٹ کا شروع کرنا، اور ٹریول کا مطلب ہے سفر کرنا۔ تو اس طرح سے لاف، اسٹارٹ اور ٹریول ان کو ریگولر وربس کیوں کہا جاتا ہے؟ انہیں ریگولر وربس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی مختلف فارمز بنانے کے لیے ایک ہی رول کو آسانی کے ساتھ فالو کیا جا سکتا ہے، یعنی ریگولر وربس کی سمپل پریزنٹ فارم کے آخر میں لیٹر ایس آتا ہے، یعنی بیسک فارم کے ساتھ لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور ان کی سمپل پاسٹ فارم بنانے کے لیے بیسک فارم کے ساتھ لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور تمام ریگولر وربس اسی پیٹرن یا انداز کو فالو کرتے ہیں۔ اور ان میں سے چند ایک ایسے وربس بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں لیٹرز ای ایس کا اضافہ کر کے بھی سمپل پریزنٹ فارم بنائی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ تھی ریگولر وربس کی مختلف فارمز اور ان کے نام اور ان کی کچھ ایگزامپلس۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔